دینی تعلیمی بورڈ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے زیر اہتمام امتحانات جاری ہیں۔ اس سلسلہ میں جامعہ انوار القرآن و جامعہ مسجد مبارک گوشالہ فیصل آباد میں بھی ایک امتحانی سینٹر قائم کیا گیا تھا۔ یہاں پر فیصل آباد کے 13 مدارس کے طلباء نے امتحان دیے۔ اس موقع پر بہترین انتظامات کیے گئے تھے۔ جامع مسجد مبارک کے اندر اساتذہ کی سہولت کے لیے بہترین انتظامات کیے گئے تھے۔ اس حوالے سے بریفنگ دیتے ہوئے ناظم جامعہ انوار القرآن گوشالہ محترم حافظ ڈاکٹر شاہد ندیم کا کہنا تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مخاطب ہوں آپ سے حافظ محمد شاہد ندیم، پرنسپل مدرسہ انوار القرآن ٹرسٹ، مدرسہ عائشہ صدیقہ للبنات، مبارک مسجد، ججکوٹ روڈ، فیصل آباد۔ یہ ادارہ فیصل آباد کا معروف قدیمی حفظ قرآن اور علوم اسلامیہ کا ادارہ ہے۔ آج اس ادارے کا وفاق المدارس کا امتحان ہے، جس میں بچوں نے، یہ بچے جو میرے پیچھے کھڑے ہیں، انہوں نے اس امتحان میں حصہ لیا اور پورے قرآن کریم کا امتحان دیا۔ الحمدللہ پاکستان بھر میں گزشتہ ایک ہفتے سے وفاق المدارس العربیہ پاکستان، جو پاکستان کا ایک منظم اور بہترین بورڈ ہے، امتحانی بورڈ ہے مدارس اسلامیہ کا، اس کے تحت الحمدللہ امتحان جاری ہے اور یہ 3 مارچ تک تو امتحان جو ہے وہ جاری رہے گا۔ یہ جن بچوں نے ابھی امتحان دیا ہے، یہ وہ بچے ہیں جو قرآن کریم جب پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، تو علاقے کے اندر جتنے بھی لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، جب اللہ کو ان نافرمانیوں پر ناراضگی اور غصہ آتا ہے تو ان قرآن پاک پڑھنے والے بچوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا وہ غصہ اور ناراضگی اللہ کی رضا اور اللہ کی محبت میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ یہ وہ بچے ہیں جو فجر کی اذان سے لے کر عشاء کی اذان تک اللہ کے قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، کلام اللہ شریف کی تلاوت کرتے ہیں۔ اور ان کے معمولات کچھ یوں ہیں، آپ جان کر آپ کو انتہائی خوشی ہوگی کہ فیصل آباد کے اندر کتنے لاکھ جو ہے مدارس ہیں جو رجسٹرڈ ہیں، اور جو رجسٹرڈ نہیں ہیں ان کی تعداد انگنت ہے، اور جو ہر گھر، ہر گلی کے اندر، ہر جو ہے علاقے کے اندر کچھ بچے جو ہے صبح کو ناظرہ پڑھتے ہیں قرآن کریم، کچھ اس طرح پر جو ہے وہ شام کو ناظرہ پڑھتے ہیں۔ اور ایک بہت اچھی بات یہ ہے کہ الحمدللہ یہ سلسلہ اب مدارس کے ساتھ ساتھ اسکولوں اور کالجوں میں بھی شروع ہو گیا ہے، وہاں پر بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے۔ یہ انتہائی اچھا اور بہترین قدم ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ جو معاملہ شروع ہوا ہے اس کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ قائم دائم رکھے۔ اور ہمارے جو مدارس کے بچے صبح کو فجر کی اذان کے وقت اٹھتے ہیں، اٹھ کر وضو کرتے ہیں، وضو کرنے کے بعد وہ اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، نماز فجر ادا کرتے ہیں، نماز فجر کے بعد وہ سورۃ یاسین کی تلاوت کرتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو اچھی نیت سے، کوئی بھی اچھی نیت لے کر سورۃ یاسین کی تلاوت کرے تو اس تلاوت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سارے دن بھر کے کام جو ہے وہ آسان فرما دیتے ہیں۔ اور اسی طرح پر جو ہے بچے اس کے بعد پھر وہ اپنا سبق سناتے ہیں، جس پر ان کا سبق ہوتا ہے، اور اس کے بعد ناشتے کا ٹائم ہوتا ہے، آدھا گھنٹہ ریسٹ کے بعد دوبارہ وضو بچے کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ جس پارے پر ان کا سبق ہوتا ہے وہ سناتے ہیں۔ مدارس کی زبان میں اس کو سبکی کہا جاتا ہے۔ اور وہ بچے مثال کے طور پہ کسی بچے نے 5 سپارے حفظ کیے ہوئے ہیں، تو اب جس سپارے پہ سبق ہے اس کو سبکی کہیں گے، جو باقی 4 سپارے ہیں ان میں سے روزانہ 1 سپارہ بچہ جو ہے وہ سناتا ہے، تاکہ اس کو جو پڑھا ہوا قرآن پاک ہے وہ اس کو یاد رہے۔ تو وہ یہ عمل 9 بجے سے لے کر تقریباً 12 بجے تک جاری رہتا ہے۔ اس کے بعد 12 سے 2 بجے تک بچے قیلولہ کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ دوپہر کو تھوڑی دیر آرام کر لینا، اور آرام کرتے ہیں، اور اس کے بعد دوبارہ اٹھ کر وضو کرتے ہیں اور ظہر کی نماز ادا کرتے ہیں۔ ظہر کے بعد دوبارہ کلاسوں کا سلسلہ جاری ہوتا ہے، اس میں سارے بچے اور اساتذہ کرام تشریف فرما ہوتے ہیں۔ بچے اس کے بعد جو ہے وہ قرآن جو صبح سے پڑھا ہوتا ہے ظہر تک، ان میں سورۃ یاسین بھی ہے اور جو ہے دیگر صورتیں بھی پڑھتے ہیں، وہ سارے کے سارے جمع ہو کر جو ہے وہ مسجد میں بیٹھ کر دعا کرتے ہیں۔ کیا دعا کرتے ہیں
پہلے یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جو کچھ پڑھا ہے اس کو قبول فرمائیے، اس میں جو ہم کمی کوتاہی ہوئی ہے اس کو معاف فرمائیے، اور اس پڑھنے کا ثواب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ اس کا ثواب آپ کو اور آپ کے والدین کریمین اور تمام انبیاء کرام، صحابہ کرام اور تمام بزرگان دین اور تمام مسلمان جتنے بھی لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس کا ثواب پہنچائے۔ یہ دعا کرنے کے بعد وطن عزیز کی سلامتی اور اس کی خوشحالی کے لیے دعا کرتے ہیں، پاک فوج کے لیے دعا کرتے ہیں، پولیس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور تمام پاکستان کے اداروں کے لیے دعا کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے، آباد اور شاد رکھے، اس کی ترقی اور بہاروں میں اللہ پاک اضافہ فرمائے، آمین ثم آمین۔ یہ بچے دعا کرتے ہیں، اس کے بعد بچے جو ہے کل جو سپارہ سنانا ہوتا ہے اس کو بچے یاد کرتے ہیں۔ عصر تک اسی طرح کا معمول ہوتا ہے۔ عصر کی نماز جب اذان ہوتی ہے تو نماز سے 10 منٹ پہلے بچے کلمہ شریف کا ورد کرتے ہیں اونچی آواز سے، اور درود پاک پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد نماز پڑھتے ہیں۔ نماز کے بعد عصر سے مغرب تک بچوں کا وقفے کا ٹائم ہوتا ہے، کھیلنے کا ٹائم ہوتا ہے۔ مغرب کے بعد دوبارہ کلاس شروع ہوتی ہے نماز کے بعد، اور عشاء تک وہ کلاس جاری رہتی ہے جس میں بچے جو ہے نیا سبق یاد کرتے ہیں۔ اور عشاء کے بعد نماز پڑھنے کے بعد بچے سورۃ الملک تبارک اللہ جی پڑھتے ہیں۔ تبارک اللہ جی پڑھنے کے بعد اور بازار میں داخل ہونے کی دعا پڑھتے ہیں، اور بچے اپنے گھروں کو واپس چلے جاتے ہیں۔ جو بچے مدرسے کے ہاسٹل میں رہتے ہیں وہ سونے کی دعا پڑھ کے وضو کر کے وہ آرام کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارے معمولات ہیں، مدارس کے معمولات ہیں۔ مدارس کے ساتھ محبت کرنا، قرآن کریم سے محبت کرنا ہے۔ قرآن کریم سے محبت کرنا اللہ سے محبت کرنا ہے۔ کیوں؟ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ گزشتہ 1-2 سالوں میں آپ نے دیکھا ہے کرونا کی وجہ سے بیشتر ممالک کے اندر کتنی زیادہ اموات ہوئی ہیں، کتنے زیادہ لوگ لقمہ اجل بن چکے ہیں، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو جو ہے وہ اس طرح کی آفات سے بہت زیادہ محفوظ رکھا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہاں پر ہر روز قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے، لاکھوں بچے قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں اور درود پاک پڑھتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، مدارس ہیں، مساجد ہیں، لوگ اللہ کے حضور جو ہے وہ سجدہ ریز ہوتے ہیں اور دعا کرتے ہیں۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ اس وطن عزیز کو ہمیشہ سلامت رکھے، اور جتنے مدارس ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی قائم دائم رکھے۔ اس کے اندر جو قرآن کریم پڑھا رہے ہیں اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور جو قرآن کریم بچے پڑھ رہے ہیں اللہ ان کو اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ اسی طرح پر میں ساتھ ساتھ ان کا ضرور تذکرہ کروں گا جو مدارس کے ساتھ روپیہ 1 روپیہ 2 روپیہ جو کسی اعتبار سے بھی تعاون کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے کہ ان کی کوشش سے، ان کی محنت سے دین کا اتنا بڑا کام ہوا ہے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے مدرسے کے اساتذہ کرام کو، اور سلام پیش کرتا ہوں اپنے مدرسے کے معاونین کو۔ اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور ساتھ آخر میں شکریہ ادا کرتا ہوں ہمارے میڈیا بھائیوں کا کہ مبارک مسجد میں تشریف لائے اور انہوں نے یہ سارا اہتمام کیا اور ہماری آواز آپ تک پہنچائی۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔